حدیث مبارکہ کے اندر احادیث کی کتابوں میں صحابہ اکرام کے کتنے واقعات ملیں گے کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آئی انہوں نے وضو کیا اور مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنی ضرورت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا اور ان کو مل گیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں آٹا نہیں تھا، کھانے پکانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، گئے کہ میں اللہ سے مانگ کر کے آتا ہوں۔ نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا، گھر آئے تو دیکھا تو کچھ بھی نہیں، کہنے لگے کہ میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، دوبارہ چلتا ہوں۔ دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر آئے، پھر بھی کچھ نہیں۔ پھر دوبارہ آئے کہ ہو سکتا ہے میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو، آئے، نماز پڑھی اور پھر جب اللہ سے مانگا اور جا کر کے دیکھا تو جس چکی میں ڈالنے کے لیے دانے موجود نہیں تھے وہ چکی خود بخود چلنے لگی اور اس میں سے آٹا نکلنے لگا۔ یہ حدیث میں کتابوں میں موجود ہے، الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو آٹا نکلنے لگا، بھرتے جاتے ہیں، ایک کپڑا اس پہ ڈال دیا گیا، بتا دیا گیا، اب اس سے آٹا خوب نکل رہا ہے۔ اب وہ کپڑا ہٹا کر کے دیکھنے لگے کہ یہ آٹا نکل کہاں سے رہا ہے، ہمارے پاس تو اتنے دانے بھی موجود نہیں تھے، اتنے جو گیہوں بھی موجود نہیں تھے کہ جتنا آٹا نکل رہا ہے۔ اب وہ ہٹا کر کے دیکھا تو چکی بند ہو گئی۔ اس خبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ یہ خبر آپ علیہ السلام کو جب پتہ لگی تو آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر تم وہ کپڑا نہ ہٹاتے تو قیامت تک یہ چکی یوں ہی چلتی رہتی۔ تو ان صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کی محبت پیدا فرمائی تھی وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی ضرورتوں کا سوال جب بھی انہیں کوئی ضرورت پیش آتی تھی وہ نماز کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو حل کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم نے تھوڑی سردیوں کو، تھوڑی گرمیوں کو بہانہ بنایا ہوا ہے کہ وقت کے وقت پر ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں۔ فجر کی نماز میں دیکھ لیں آپ، بالکل آخری وقت ہو جاتا ہے تب تک بھی نمازی مسجد کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ وہ نمازی جو 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ نمازی بھی جو 5 وقت نماز میں حاضر ہوتے ہیں ان کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ جب دیکھ لیتے ہیں گھڑی میں کہاں بالکل وقت ہو چلا تب وہ بھاگ کر کے جلدی سے وضو کیا اور فوراً آ کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ فرمایا کہ اطمینان سے وضو کرنا اور اطمینان سے پھر آ کر کے مسجد میں داخل ہونا اور پھر مسجد میں نماز پڑھنا یہ اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جلد بازی سے وضو کرنا، کئی ساری ترمذی شریف کے اندر اور باقی حدیثوں کی کتابوں کے اندر وضو کے متعلق جو باب ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ وضو کرنا اور وضو کو مکمل کرنا، وضو کرنا اور وضو کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور پھر مسجد میں آنا یہ اجر کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے کہ مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی کنجی اور نماز کی چابی تو وضو ہی ہے، طہارت ہی ہے۔ اب طہور کا لفظ ہے، جب ہماری وضو صحیح نہیں ہے تو پھر نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر وضو کے وہ اعضاء جن کا دھونا نماز میں، وضو نماز کے لیے فرض ہے، اگر ان میں سے کچھ ایک بال برابر بھی اگر سوکھا رہ جاتا ہے تو بتاؤ وضو ہوگا؟ اور جب وضو نہیں ہوا تو اس سے پڑھی جانے والی نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے کتنی بھی خشوع و خضوع سے پڑھی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو آیت بیان فرمائی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس آیت میں 2 جز بیان فرمائے۔ ایک جز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور اس کے ذریعے سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ تمہیں جو کتاب دی گئی ہے محمد، یہ قرآن کریم،
آپ کے لیے اس کا لازم جز یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کیا کیجیے. اور امت کو ترغیب دی گئی کہ امت کے وہ افراد جو قرآن کریم سے وابستہ ہیں، جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا حرز جاں بنا لیں. اور دوسرا جز بیان فرمایا واقم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. نماز کو قائم کرنا ظاہری طور پر یہ ہے کہ نمازی کا جسم بھی اور نمازی کے کپڑے بھی اور نمازی کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی، یہ چیزیں پاک صاف ہونی چاہیے. اور ظاہری پاکی سے یہ بھی مراد ہے کہ اس کا وضو درست ہونا چاہیے، وضو اس کا ٹھیک ہونا چاہیے. اور باطنی پاکی سے مراد، باطنی قائم کرنے سے مراد فرمایا کہ باطنی قائم کرنا یہ ہے کہ اس نماز کو جس کو وہ پڑھ رہا ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، اس کے اندر اللہ کی رضا ہو، اس کے جو ارکان ہو وہ صحیح اطمینان کے ساتھ ادا کر رہا ہو، اس کا جو دل و دماغ ہو، اس کا جو ذہن ہو، اس کا جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی اس کا مسجد ہی میں ہو. جسم تو ہمارا مسجد میں ہے، لیکن کیا ہمارا ذہن بھی مسجد میں رہتا ہے؟ کیا ہمارا دماغ بھی مسجد میں رہتا ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں جو صحابہ کی نمازیں تھیں. ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں جو اکابرین کی نمازیں تھیں. یہ فرمایا کہ نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے، کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو یوں محسوس کرو تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم اس طرح عبادت کرو اللہ کی گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ استحضار نہیں کر سکتے تو کم از کم اسی استحضار کے ساتھ نماز پڑھا کرو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. ہماری نمازیں میں جب کمی ہے، ہماری نمازیں جو درست نہیں ہیں، یہ فرمایا کہ جن کی نمازیں درست نہ ہوئیں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن کہ جن کی نمازوں کو ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے اور منہ پہ مار دیا جائے گا. وہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے وضو صحیح نہ کیا ہوگا، جنہوں نے نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ظاہری اور باطنی دونوں پاکیوں کے ساتھ ادا نہ کیا ہوگا، تو ایسی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ہم میں سے ہر ایک اپنی نماز کے بارے میں غور و فکر کرے کہ ہماری نماز کیسی ہے، ہمارا کھڑا ہونا کیسا ہے، ہمارا قیام کیسا ہے، ہمارا سجدہ کیسا ہے نا. ہم دوسروں کے سجدوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ دوسرے نے ایسا سجدہ کیا، اپنے سجدے کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسا سجدہ کیا. دوسروں کے قیام پہ نظر ہے کہ اس نے قیام ایسا کیا، اس نے پیر سیدھے کر رکھے تھے، اس نے پیر ٹیڑھے کر رکھے تھے، اس نے پاجامہ ٹخنوں سے نیچے کر رکھا تھا، اور ہمیں اپنے پاجامے کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پاجامہ کہاں ہے، ہمارے پیر کہاں ہے. ایک پیر دکھن کی طرف ہے، ایک اتر کی طرف ہے، پتہ ہی نہیں ہمارے پیر کعبے کی طرف ہے کہ بھی نہیں. فرمایا اپنے پیروں کا تمام اعضاء کا نماز پڑھتے ہوئے کعبے کی جانب ہونا یہ اچھا ہے، مستحب ہے، ضروری ہے. دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگل سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. جب سجدے میں جائیں تو دونوں کوہنیوں کو اس طرح سمیٹ لیں کہ دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سجدے کرنے کا حال یہ ہے کہ چاہے دوسرے کا سجدہ ہو نہ ہو لیکن ہمارا ٹھیک ٹھاک سجدہ ہونا چاہیے. تو یہ نماز ثواب نہیں دیتی، یہ نماز تو گناہ دیتی ہے جس میں دوسرے کو تکلیف ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ سے فرمایا. ایک صحابی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب فارغ ہو گئے آپ نے بلایا اور فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ لوٹ جاؤ، دوبارہ جاؤ، تمہاری نماز تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی.
دوبارہ پھر اسی طرح 3 مرتبہ میں انہوں نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح پڑھا کرو. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں, مجھ سے اس سے اچھی نہیں آتی. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, مجھے دیکھا کرو میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں. ہماری نظر ان لوگوں کی نمازوں پر تو ہے کہ جن کی نمازیں صحیح نہیں ہیں, ہماری نظر ان لوگوں پہ کیوں نہیں ہے جن کی نماز صحیح ہے. الٹا ہے نا, ہونا تو یہ چاہیے تھا. ایک آدمی نے غلط وضو کیا, حضرت حسن بصری, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے. دیکھا کہ اس آدمی نے غلط وضو کیا ہے. اب اسے ٹوکتے کہ بھائی تو نے غلط وضو کیا, ہو سکتا برا مان جاتا, لیکن سمجھانے کا اور ترغیب دینے کا انداز کیا تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ بڑے میاں یا جو کچھ بھی کہا کہ میں آپ کو وضو کر کے میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں, آپ ذرا مجھے بتا دیں میری وضو میں کمی کیا ہے. کہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے بیٹھ کر کے وضو کیا, صحیح سے ہاتھ دھوئے, صحیح سے اپنے سارے جو ارکان تھے وضو کے ان کو مکمل صحیح طریقے سے ادا کیا. اب ان صاحب نے جب دیکھا کہ وضو تو میری خود کی غلط تھی, میں ان کی میں کیا غلطی نکالوں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی غلطی تو میری خود کی وضو کی تھی, میں تمہاری غلطی کیا نکالوں. آپ نے بالکل صحیح وضو کیا ہے اور آپ نے وضو کر کے مجھے بتا دیا کہ کیسے کرنی چاہیے. تو ہماری نظر ان لوگوں کی نمازوں پہ اور ان لوگوں کی وضو پہ تو ہوتی ہے کہ جن کی نمازوں میں کمی ہے, جن کی وضو میں کمی ہے. ہماری نظر ان لوگوں پہ کیوں نہیں ہوتی کہ جن کی نمازیں درست ہیں, جن کے وضو درست ہیں. ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت بھاری چیز ہے کہ جو سیکھنے سے نہیں سیکھ سکتے. ایک انسان بھاری سے بھاری کام سیکھ کر کے اس کو کر لیتا ہے, اور ایک آدمی جو 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی وضو ہی ٹھیک نہیں ہوتی, اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ ہماری سستی نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ ہماری لاپرواہی نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے, لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت جبار بھی تو ہے, اللہ کی ایک صفت قہار بھی تو ہے. کون مقابلہ کرے گا اس کی قہاریت کی صفت کا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے اس کی جباریت کی صفت کا؟ کر سکتا ہے کوئی انسان مقابلہ؟ تو ہماری نظر جب اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر ہے تو ہماری نظر اس پر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پہ پکڑ بھی تو کر سکتا ہے, وہ جبار بھی تو ہے, وہ قہار بھی تو ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ اللہ کی صفت بیان کی گئی قرآن کریم میں. العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ, المہیمن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا بھی تو ہے. الجبار اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کا بدلہ لینے والا بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ غلطیوں پہ پکڑ کرنے والا بھی تو ہے. المتکبر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بھی تو ہے, بڑائی والا بھی تو ہے. اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی, کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے. جس نے اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کی تو وہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہم غور کریں, ہم سمجھیں, ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں کہ ہماری نماز اگر درست ہوئی تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی, ورنہ سوائے وقت خراب کرنے کے, وقت ضائع کرنے کے کچھ نہیں ملے گا. نمازوں کی پابندی کرنا اور نمازوں میں وقت پر آنا یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ کفر کیا, ایسا عمل کیا جیسا کوئی کافر کرتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں کہ نماز دین کا ستون ہے, نماز دین کا ستون ہے. جس طرح بلڈنگ بغیر ستون کے نہیں رہ سکتی, اسی طرح سے ہماری عبادتیں بغیر اس ستون کے, نماز والی جو نماز جو ستون ہے وہ اس کے بغیر ہماری جو باقی عبادتیں ہیں وہ قبول ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بغیر ستون کی بلڈنگ رہ بھی سکتی ہے, گر بھی سکتی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. جس نے اس ستون کو باقی رکھا اس نے اپنے دین کو باقی رکھا, اور جس نے اس ستون کو ڈھا دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا. یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، پنج وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو سنت